أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 96 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 108 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ ذوالقرنین کا یعنی کہ تیسرا جو ایک یعنی مشن تھا وہ فتوحات کا سلسلہ کرتے ہوئے شمالی حصے میں وہ جا کر پہنچے ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر سنتھین قبائل کی یعنی گروہ تھے بہت سارے کہ جو نیچے پہاڑوں سے اتر کر آتے تھے اور ترکوں پہ حملہ آور ہوتے تھے اور اس حملے کے نتیجے میں ان کو وہ تہ و بالا کر دیا کرتے تھے، انہیں نقصان پہنچایا کرتے تھے. ان سے لڑنے کی ان ترکوں میں صلاحیت و طاقت نہیں تھی. تو جب ذوالقرنین وہاں پہنچے اور انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام کو قبول کیا اور یعنی انہیں ان کی عملداری اپنے اوپر تسلیم کر لی، تو انہوں نے یہ یاجوج و ماجوج یعنی ان قبائل کا بھی ذکر اپنے گفتگو میں کیا کہ ان کے اس یعنی حملوں سے ہمیں نجات دلائی جائے. تو انہوں نے ان کے اوپر ایک صد قائم کی، ایک دیوار قائم کی، اور اس دیوار کو قائم کرتے یعنی کہ اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھی تھی. فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. یہ اس طرح دیوار بنا دی گئی ہے کہ نہ تو وہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے. نہ تو وہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس پہ سوراخ کر سکیں گے. قال هذا رحمۃ من ربی. وہ کہتے ہیں، ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک انتہائی طاقتور شخصیت ہونے کے باوجود کہ جن کے پاس دنیاوی تمام وسائل موجود، مشرق سے لے کے مغرب تک ان کی حکومت، جنات ان کے قابو میں، ہوا ان کی تابع، اور وہ جب ملکہ سبا والا واقعہ پیش آیا
تو ملکہ سبا والے واقعے کے بعد یعنی کہ پلک جھپکنے میں ان کا ایک درباری وہ تخت لے آیا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ صلاحیت کے کس درجے پہ کھڑے ہیں. تو انہیں ایک تکبر ہو کہ یہ کام میرے لوگوں نے کیا ہے جو کہ میرے قابو میں ہیں، یہ جنات میرے قابو میں ہیں، یہ میرے کہنے پہ انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے جب وہ تخت دیکھا تو وہ دیکھ کے کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بالکل اسی طرح ذوالقرنین ایک انتہائی طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ شمالی مہم، مغربی مہم اور مشرقی مہم تینوں میں جو ہے وہ کامیاب رہے، اور اس کے باوجود جو ہے جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ بات سمجھ لیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے ہوتا ہے، ہماری اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی توفیق، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ رب العزت کی طرف سے. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی ہمیشہ تکبر سے بچا رہتا ہے، وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا. اس کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں، یہ سعادتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، جب چاہے گا لے لے. اس لیے اگر ہم اسے بروئے کار لا سکتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ ہمارے حصے میں نہ ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. دیکھو ایک سمجھیں ذرا اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم قبیلے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ایک دن رکھا ہے وعدے کا. ایک تو وہ ہے کہ جس کو ہمارے دین کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے قیامت، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ کسی بھی قوم کا عروج و زوال. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک قوم اگر مثال کے طور پہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ لے اور اس کے بعد اب وہ صحیح بات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو اس کو ترقی سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ نے قانون ہی یہی رکھا ہے کہ قومیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ انہی غلطیوں کو دوبارہ دہرائیں. اور ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں جب وہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو ان کا وقت بھی آ جاتا ہے. فارس کا کوئی وقت نہیں تھا. ہم نے یہ ذوالقرنین کے واقعے میں پڑھا کہ فارس 3/4 دنیا کو فتح کر کے بیٹھ گیا، اور ہم سورہ روم میں پڑھ چکے ہیں کہ چند ہی سالوں میں جو روم فارس کے ہاتھوں غلبہ پا چکا تھا، چند ہی سالوں میں وہی روم دوبارہ فارس کو شکست دے کر اپنی سلطنت اور حاکمیت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو میرا مقصد بتانے کا اس بات سے یہ ہے کہ جب یہ جو جملہ ہے نا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا معیدت کا یعنی کہ مدت کا دن آ جائے گا، وعدے کا دن آ جائے گا. یہاں ہمارے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد انہوں نے قیامت کی طرف توجہ دلائی ہے. نہیں، ذوالقرنین کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھو ذوالقرنین نے جو کہا ہے وہ جملے کے اندر موجود ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، کہ جب یعنی کہ ان کے مدت کا وقت میرے رب کی طرف سے آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّاءَ، وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اب میرے رب کا وعدہ، میرے رب کے مقررہ مدت وہ بالکل سچ ہے. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. دیکھیں سورہ انبیاء کے اندر، اس کی جب ہم سورہ انبیاء پڑھیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ تو وہاں ہم اس کی تفصیل کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. صرف ابھی ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، آیت نمبر 96، آیت نمبر 97.
اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچائی سے وہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. اصل میں یعنی کہ وہ اونچی مطلب یعنی کہ بلندیوں سے اتر کے آنے کی وجہ سے جو دوڑ کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ پھسلنے والی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بلندیوں سے وہ اتر کے آ رہے ہوں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہوگا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہر کفر کرنے والے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، وہ کہیں گے اے ہماری خرابی ہو کہ ہم تو اس سب تک غافل تھے. بل كُنَّا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالموں میں سے تھے. اب اس کو ذرا سمجھیں، یعنی کہ باقاعدہ ذوالقرنین یہ بات کہتے ہیں کہ اس دیوار پر چڑھنے اور اس میں سوراخ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، جس کا مطلب اس وقت تک نہیں تھی. وہ کسی بھی طرح اس دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتے تھے. اور دیکھیں، سنیں ذرا بات، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے. زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ، اور فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے خرابی ہے، عرب کے لیے خرابی ہے. آج یعنی کہ وہ شر ان کو پہنچے گا جو کہ آج آپ نے ایسے، یہ دیکھیں، یہ ایسے آپ نے اشارہ کیا انگوٹھے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے، اور فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ، آپ نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ یعنی یہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ روز کی بنیاد پر اس کو توڑ رہے ہیں، کھود رہے ہیں. پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا، درس کے بعد سوال جواب میں ایک بھائی یہی کنفیوز تھا اور میں نے اس کو توجہ دلائی تھی کہ آئندہ درس سننا. وہ آج حاضر نہیں ہے، لیکن یہ توجہ سے آپ لوگ سن لیں. میں آپ کو ایک نقطے کی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے. یہ تفسیر کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 276 277 پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دیوار پر نہ تو چڑھنے کی طاقت یاجوج ماجوج کو ہے اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے نکل آئیں. چونکہ چڑھنا بنسبت توڑنے کے زیادہ آسان ہے، اس لیے چڑھنے میں مستطاعوا کا لفظ لائے اور توڑنے میں مستطاعوا کا لفظ لائے. غرض نہ تو وہ چڑھ کر آ سکتے ہیں نہ سوراخ کر سکتے ہیں. مسند احمد اور سنن ترمذی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں ان کو نظر آ جائیں. چونکہ دن گزر جاتا ہے اس لیے ان کے سردار کا حکم ہوتا ہے کہ آپ بس کرو، کل آ کر توڑ دیں گے. لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو وہ اسے پہلے دن سے زیادہ مضبوط پاتے ہیں. قیامت کے قریب جب ان کا نکلنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ کھودتے ہوئے چھلکے جیسی کر دیں گے تو ان کا سردار کہے گا اب چھوڑ دو، کل انشاءاللہ اسے توڑ ڈالیں گے. بس انشاءاللہ کہہ لینے کی برکت سے دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسے ہی پائیں گے، فوراً گرا دیں گے اور باہر نکل پڑیں گے. تمام پانی چٹ کر جائیں گے، لوگ کنگا کر قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے. یہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے اور مثل خون آلو تیروں کے ان کی طرف وہ لوٹا دیے جائیں گے. تو یہ کہیں گے کہ زمین والے سب دب گئے، آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے. اب ان کی گردنوں میں گٹھلیاں نکلیں گی اور سب کے سب باحکم ربانی اس وبا سے ہلاک ہو جائیں گے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ زمین کے جانوروں کی خوراک ان کے جسم و خون ہوں گے جس سے وہ خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، امام ترمذی بھی سے لائے ہیں اور فرمایا کہ یہ روایت غریب ہے، سوائے اس سند کے مشہور نہیں. اس کی سند بہت قوی ہے لیکن اس کا متن نکارت سے خالی نہیں، اس لیے کہ آیت کے ظاہری الفاظ صاف ہیں کہ نہ وہ چڑھ سکتے ہیں نہ وہ سوراخ کر سکتے ہیں کیونکہ دیوار نہایت مضبوط، بہت پختہ اور سخت بنائی گئی ہے. ایک اور میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، آپ اس کی سند کو دیکھیں گے. قتادہ بن دعامہ سدوسی اس میں مدلس ہے، روایت صیغہ ان سے انہوں نے بیان کیا. مدلس کی روایت صیغہ ان سے قابل قبول نہیں ہوتی. بالفرض ان کی تحدیث کی صراحت ہو بھی جائے تب بھی یہ اس روایت کا مرفوع ہونا مشکوک ہے. یہ اسرائیلی وہ روایات میں سے ایک ہے کہ جو کعب احبار جیسے لوگوں نے بیان کی اور بعض روایات نے ان کو مرفوعاً سمجھ کے روایت کر دیا ہے.
صحیح حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی اکرم، جیسے بھی میں نے صحیح بخاری کی حدیث آپ لوگوں کو بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے یعنی انگلی کے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ آج یعنی کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روز کی بنیاد پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، نمبر ایک۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اب اصل معاملہ اب شروع ہوگا۔ عربی زبان میں آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں فتح الجواد، وہ جو فتح الجواد بول رہا ہوں، فتح الجراد۔ آپ کبھی دیکھیں ٹڈی دل دیکھا آپ نے؟ جنگلی ٹڈیوں کا وہ لشکر ہوتا ہے، بڑا سا آ رہا ہوتا ہے، وہ کہیں سے کھل کے نہیں آتا، لیکن عرب اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری اردو کے اندر بھی ہم اس لفظ کو ایسے لیتے ہیں کہ جب بہت بڑی تعداد کہیں سے نکل آئے نا، ابے ان کو کس نے کھول دیا، کہتے نہیں کہتے؟ اور خاص طور پہ محرم میں تو ایسا بہت کہتے ہیں۔ اچھا سنیں، فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج۔ کا مطلب کیا ہے کہ جس دن یاجوج ماجوج یہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، اور دنیا میں امن و امان کی کیفیت قائم ہونا شروع ہو رہی ہوگی، اس وقت میں چونکہ دجال کی وجہ سے وسائل جنگوں کا اتنا یعنی وسائل جنگوں میں اتنا زیادہ خرچ ہو چکے ہوں گے، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد یعنی کہ دجال کے خلاف جنگ میں کام آ چکی ہوگی کہ باقاعدہ جو ہے نا یعنی لوگ بڑی قلیل تعداد میں اور بڑی قسمہ پرسی کے اندر ہوں گے۔ جب یہ دوبارہ سے جو ہے مطلب لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور حملہ آور ہونے کے بعد یعنی کہ یہ بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلائیں گے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد یعنی کہ امن کی کوئی صورتحال بنے گی نہیں۔ اچھا فرمایا وہ جو وقت ہوگا اس وقت کے اندر ان کا شکار مومن کافر دونوں ہوں گے۔ قرآن نے صرف کافر کی طرف توجہ دلائی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نے مومنوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ان کا شکار دونوں ہوں گے۔ فی الحال ان کی کیفیت کیا ہے؟ فی الحال ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن تک کے لیے ہم نے ان کو آپس میں ہی مشغول کر دیا ہے۔ اچھا اب سمجھے ذرا بات کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی نا، وہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو وہ قبائلی لڑائیاں تھیں وہ آپس میں ایک عرصہ چلتی رہیں، یہاں تک کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہو روس کے اپنے طاقت میں آ جانے کے بعد سے، یعنی کہ اس سے پہلے تھے، روس کی طاقت میں آ جانے سے پہلے تک کبھی آپ نے سنا ہو کہ ان پہاڑی علاقوں سے کبھی انسانوں کے اوپر حملے ہوئے ہوں، اوپر سے ان قبائلی لوگوں نے اوپر سے آ کر نیچے آباد لوگوں کے اوپر حملے کیے، یہاں تک کہ روس اپنی طاقت کے اندر آیا تھا، اور روس اپنی طاقت میں آنے کے بعد اس نے حملے شروع کیے، لیکن دوبارہ سے روس ٹوٹا، اور اب تک یہ سارے آپس میں مشغول ہیں۔ اس دن تک مشغول رہیں گے جس دن تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں آ جاتا۔ اچھا فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سب کے سب اکٹھے کب ہوں گے؟ جب سور پھونکا جائے گا، یہ سارے جب اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی اس وقت تک یہ سب اکٹھے ہوں گے۔ اب آپ غور سے دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ان کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کا واقعہ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 600 ہجری کے دوران کے اندر باقاعدہ تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کیا، اور عراق کا واقعہ ہوا، سقوط عراق کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ چنگیز خان وہ پہلا آدمی تھا جس نے حملے شروع کیے، پھر اس کا بیٹا، یہاں تک کہ ہلاکو خان وہ فاتح تھا جس نے عراق کو فتح کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی کہ آج اس دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے اس کو کس طرح بیان کیا؟ اس طرح بیان کیا ویل للعرب، خرابی ہے کن کے لیے؟ یعنی ان کا نقصان کس سے پہنچا؟ سب سے پہلے جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے، جو سب سے پہلے اسلام لائے تھے، سب سے پہلے یعنی ان سے مقابلہ بھی انہی کا ہوا، اور جو آخر کے اندر سب مسلمان ہوتے چلے گئے، آخر کے اندر یہ ساری آبادیوں کو اللہ رب العزت ان سب پہ مسلط کرے گا۔ اور وجہ اس کی کیا ہوگی؟ وجہ سمجھے اس کی،
وجہ اس کی ہوگی یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہے ہماری خرابی، ہم ان سے غافل تھے، ہم ان سے غافل تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں بھی میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ اس پورے واقعے کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ سورہ کہف مکی ہے، مکے میں ظلم و جبر کے شکار مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم تو پھر بھی 50 60 100 200 افراد ہو، جس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ تو آدمی اکیلا تھا۔ ہم نے پڑھا سب سے پہلے درس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ خورس وہ اکیلا آدمی تھا فارس کے اندر کہ جس نے اسلام کو قبول کیا، عقیدہ توحید کو قبول کیا، اور آپ سمجھیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسے طاقت و صلاحیت دی، پھر وہی آدمی تھا جس کی وجہ سے یہ توحید کی جو دعوت تھی جہاد کی برکت سے 3 تہائی دنیا میں پھیل گئی۔ اور پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو یہ توجہ دلائی تھی کہ کس نے کہا کہ جہاد سے دعوت کا کام نہیں ہوگا؟ کس نے کہا کہ یہ جبری مذہب قبولیت والا معاملہ ہے، کہ یہ کوئی جبری طور پہ مذہب قبول کروانا ہوتا ہے؟ کس نے کہا؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یاد رکھیں اس بات کو کہ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو تو جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے، بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لو، آپ کتنا ہی دعوت و تبلیغ کا کام کر لو، یہ ریاستی سطح پہ علاقائی سطح پر تو ہو سکتا ہے، اگر عالمگیر سطح پر جب ہی ہوگا جب جہاد ہوگا۔ آپ جہاد کو روک دو گے، جہاد نہیں کرو گے، آپ سمجھو کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، یقین کر لیں اس بات پر شیطان اور اس کے چیلے اتنے بھی فارغ نہیں ہیں کہ بیٹھے سب کچھ دیکھتے رہیں گے، اور آپ کے لیے کوئی چیلنج کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل، ورنہ ذوالقرنین کے واقعے میں صرف اتنی بات بتا دینا کافی تھی جتنا روح والے سوال میں اللہ رب العزت نے کہا تھا۔ ایک جملے میں روح کے سوال کا جواب دے دیا، ایک جملے میں، بس تفصیل نہیں بتائی، اس کی ضرورت نہیں تھی ہمیں۔ ذوالقرنین کے واقعے میں اتنی ساری تفصیلات بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ سب سے پہلا آدمی جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا وہ مومن تھا، اور جس ذریعے سے فتح کیا وہ جہاد تھا۔ اور سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ فرمایا اب وہ تو سن لو، وہ ایک اور ذہنی مریض پھر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پورٹل کھل گئے تھے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، کوئی موقع نوجوان نسل کے آگے سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ کسی طرح یہ نوجوان نسل جہاد کی طرف نہ چلی جائے۔ ایسا دیو مالا ہی بنا دیں گے اس کو، ایسا بنا دیں گے واقعات کو کہ بندہ بولے نہیں بھائی وہی کر سکتے تھے یار، کوئی سپر نیچرل قسم کی باتیں تھیں۔ سپر نیچرل تو ہے نا بھائی، جہاد میں جو اللہ کی مدد ہے وہ تو سپر نیچرل ہی ہے نا، اس سے کون منکر ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے ہم اس قوم کے حالات نہیں بدلتے جو اپنے حالات خود بدلنا نہ چاہیں۔ یہ سمجھیں ذرا اس بات۔ فرمایا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو ان کے سامنے کر دیں گے، یعنی کافروں کے بالکل سامنے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا انہیں جہنم کے سامنے سے لے کے جانا۔ کہاں سے لے کے جانا؟ جہنم کے سامنے سے لے کے جانا۔ اب جب فرشتے جہنم کے سامنے، یعنی کہ فرشتے جب ان لوگوں کو، اہل جنت کو جب جہنم کے سامنے سے لے جانے کے لیے جیسی جہنم کے قریب لا رہے ہوں گے نا، ابھی جہنم ہزاروں سال کے فاصلے سے دور ہے، کہ آدمی پیدل چلے تو ہزاروں سال بعد پہنچے گا جہنم کی طرف، ابھی اتنی دور ہے۔ اس کی جو تپش ہے، اس کی جو ہولناکی ہے، جہنم کیا جو وحشت ہے، وہ انہیں محسوس ہونا، نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ انہیں لگے گا کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے، وہ اپنی
ایڑیوں گھٹنوں کا بل زمین پہ گر جائیں گے کہ اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے، تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اندازہ کریں، اندازہ کریں اس بات کا کہ جہنم، اہل جنت جو کہ اپنی کامیابی پہ مطمئن، شاداں و فرحاں ہیں، کیفیت یہ ہے کہ صرف جہنم کی اتنی دور سے جھلک دیکھی، اب ان کی کیفیت کیا ہو چکی ہے، وہ سب بھول گئے، سب بھول گئے وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے جنت کا کہہ دیا تو جہنم میں کیوں بھیجے گا، لیکن سب بھول گئے. وجہ صرف ایک جہنم کی جھلک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم کافروں کے بالکل سامنے جہنم کو کر دیں گے، بالکل سامنے. لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. اللہ کی قسم توجہ طلب بات ہے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے ان کی آنکھیں ہمارے ذکر سے غافل تھیں، پردہ تھا، غطاء پردہ، ان کی آنکھوں پر ہمارے ذکر سے کیا تھا؟ پردہ. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. سننے کی استطاعت، ہماری باتوں کو سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. میں بتاؤں آپ سمجھیں کیا ہوا بھائی. جمعہ خطبہ 25 منٹ کا ہوتا ہے. اچھا ایک تو انتہائی معذرت کے ساتھ ایک تو وہ والا خطبہ ہوتا ہے نا، سنیں، ایک وہ والا خطبہ ہوتا ہے جس میں وہ پہلے ان الحمد للہ نحمدہ، لے بھائی چلا گیا 10 منٹ اسی میں نکل گئے. پھر اس کے بعد اس نے شروع کری ایک نعت، 7 منٹ اس میں چلے گئے. پھر انہوں نے صلاۃ السلام پڑھا، 4 منٹ اس میں چلے گئے. پھر اس نے بزرگوں میں سے کسی کی حکایت پڑھی، چل میرا بھائی چلو 4 رکعتیں. ایک تو جمعہ خطبہ وہ والا ہے. پھر اس سے تھوڑا سا اور کم والا ہے، اور جس میں باقی وہ سارے چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان الحمدہ والی. سمجھے بات کو؟ اچھا پھر اگر کوئی بیچارہ ایسا بھی ہو جس نے اللہ کی حمد و ثنا، جو کرنے کی طاقت و توفیق و استطاعت و سعادت تھی، اس نے پڑھی، پھر جو اللہ نے اس کو نصیب کیا تھا، اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر عمل کرتے ہوئے قرآن پڑھا، اس سے نصیحت کی. قرآن خطبہ یہ ہے، خطبہ اس کے علاوہ کسی چیز، خطبہ سیاسی باتوں کا نام نہیں ہے. خطبہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے سیاستدان تھے، سب سے بڑے مجاہد تھے، جتنا جہاد کا سامنا انہوں نے کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. یہ خواب و خیالوں کی باتیں لوگوں کی، جتنا جہاد کا سامنا انہوں نے کیا ہے. مگر جمعہ خطبے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پڑھتے تھے، اس سے میں نصیحت کرتے تھے. سمجھے بات کہیں؟ اب پورے ہفتے تو سیاست میں پڑی ہوئی عوام، اس کو جمعے میں بھی سیاست میں لگا کے رکھو گے کیا؟ اور نہیں سمجھے؟ اب جمعے کا تو اسے دین سکھا دو. چلو پھر بھائی کوئی اللہ کا بندہ نکل آیا، اس نے وہ قرآن پڑھا اور اس سے نصیحت کری، تھوڑی بہت تربیت کا معاملہ کیا. اب جو تھوڑی بہت تربیت کا معاملہ کیا، وہ جو پبلک آ رہی ہے سننا ذرا بات کو، وہ 25 منٹ والے خطبے کے اندر بھی آ کے بیٹھا نا، اس کو 7 منٹ تو اپنا کاٹن کا سوٹ سیٹ کرنے میں لگ گیا. اس کو وہ بیٹھ کے بھی یہ کر رہا، صحیح کر رہا، وہ کر رہا، وہ کر رہا، ادھر دیکھ رہا کون آ رہا کون جا رہا، اس کو دیکھ رہا، اس کو دیکھ رہا. سمجھے بات کو نہیں؟ اور وہ ہے نا ایسے گھڑی پہ دکھا اس کی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب اگر مثال ہے 1:30 بجے کی جماعت ہے نا، تو اگر 5 منٹ اوپر ہو گئے نا، تو بس وہ پھر اضطراب کے ساتھ میں یوں دیکھ رہا ہوں گھڑی کو اور آپ کو، گھڑی کو اور آپ کو. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ قرآن سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، ان میں صلاحیت ہی نہیں، طاقت ہے وہ قرآن سن لیں. نماز پڑھنے کے لیے، اچھا وہ قرآن بیچارہ ترجمے سے غریب نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کھڑا ہو، امام صاحب نے کوئی صورت پڑھ دی، اگر مثال ہے اس نے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر عمل کرتے ہیں، فجر کی نماز میں 100 آیتیں والی کوئی پڑھ لی اس نے قرأت، یہ پیچھے کھڑا ہو گھٹنوں کے درد سوچ رہا ہوگا اپنے، اس کے گھٹنوں میں درد ہو رہے ہوں گے اس کے، کیونکہ وہ سمجھے نا اس کو، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو اس لیے بے چین ہو رہا ہے، اضطراب کا شکار ہے. نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ قرآن سنتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے نہ ہی قرآن سنتا ہے. پڑھے تو اس کسی کی سن رہا ہو تو سمجھ میں آ رہا ہو، ایک رکت طاری ہو رہی ہو دل کے اوپر، پتہ لگ رہا ہو یار میرے یہ امام جو ہے یہ پڑھ رہا ہے اس وقت، یار اللہ کو اس وقت کیفیت ہو بندگی کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ پڑھ رہا ہے. جیسے مثال دوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سن رہے ہوتے ہیں، محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے نا کہ کیا پڑھ رہا ہے وہ. الحمدللہ رب العالمین جب سن رہے ہوتے ہیں محسوس ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ پتہ ہے نا وہ کیا پڑھ رہا ہے. اب ایسے بھائی پورا قرآن پتہ لگ سکتا ہے ہمیں کہ کم سے کم 2 میں سے کوئی ایک کام کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو یا تو قرآن سیکھے یہ سکھائے. تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یا تو سیکھنے والے بنو یہ سکھانے والے بنو. اچھا جی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، تو مختصر کلپ بنایا کریں. ایک 1.5 گھنٹے کی آپ کی ویڈیو کون دیکھے گا؟ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، بیچارے سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے غریب. اچھا پھر شکوہ پتہ ہے کیا؟ شکوہ یہ ہے، سننا ہمارا شکوہ دیکھنا تھا. یار ان مولویوں نے آج تک ہمیں سکھایا کیا ہے؟ دیکھ تو لس چوچو کو، اس کے منہ میں سے وہ لالی پاپ تو نکالو جن نے پھنسا رکھی ہے اپنے کلے میں. اس کے کام دیکھو اس کے. ابے تو جمعہ تو نہیں سن رہا، دروس تو نہیں سن رہا، تو ویسے ویڈیوز وغیرہ تو نہیں دیکھ رہا، گھر میں قرآن تو نہیں پڑھ رہا ہے، اب بھی قصور مولوی کا ہے. تو پیمپر پہنے پھرتا رہے گا ساری عمر، تیرا کبھی ہم پیمپر چینج ہی نہ کریں. اور سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. کیا ہے ایسے لوگوں کا پھر انجام؟ فرمایا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. قیامت کا یہ دن ہوگا، جہنم بالکل ہم ایسے کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ کون سے والے کافر ہیں؟ وہ کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے غافل، ان کے کان ہماری ہدایتوں کو سننے سے قاصر. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. غوث پاک بچا لیں گے. ہاں بھائی نعرہ مارا چوچو نے مجلس، وہ مجلس میں سارے ابلیس اسٹیج کے اوپر صوفے پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سب پہ. کہہ رہا صحیح جا رہے ہو، بالکل صحیح جا رہے ہو، سیدھے سے میرے پیچھے پیچھے جاؤ گے سیدھا جہنم میں تم سارے. بہت اعلیٰ، بہت گریٹ. کیا بول رہے ہوں؟ وہ اوپر بیٹھے ہوئے نا، اتنی بڑی علی پگڑی والے نے بیٹھ کے اوپر بولا بھائی ہم غوث کے بندے ہیں، بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. پوچھو ان کا ہوا تھا حساب؟ ان کا ہوا تھا؟ قبر میں منکر نکیر ان کے پاس بھی آئے تھے. کل قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو سکتا ہے تو غوث پاک سے بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہو سکتا غوث پاک کا درجہ ان سے بڑھا ہو. ایسا نعوذ باللہ ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض کو اپنے ولی بنا لیں گے. انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ میرے بندوں میں سے بعض کو اپنے ولی بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. سمجھ میں آیا نا شیطان کیوں خوش ہوگا، کیوں شیطان یہ بات بولے گا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ہم نے جہنم کو مہمان نوازی کے لیے تیار کیا ہوا. ان کی مہمان نوازیاں جنت میں نہیں ہوں گی. کہاں ہوں گی؟ جہنم. یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لو. ایمان والوں کا ولی اللہ ہے. ایمان والوں کا ولی کوئی غیر اللہ نہیں ہے. ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور کوئی ہمارا ولی، وہ جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر. بھائی سب سے پہلے صحابہ کرام اللہ کے ولی تھے نا یار. تو مجہول افراد کو اللہ کے ولی ہوں گے کیا، جن کا نہ ایمان کا پتہ نہ اسلام کا پتہ؟ کہا بھائی ایک جگہ پختہ قبر بنی ہوئی، اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی، کوئی اللہ کا ولی ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ اب بھائی نہیں سنو، سمجھو ذرا بات کو. کہیں پختہ قبر بنی ہوئی ہو، اس کے اوپر عمارت بنی ہوئی ہو، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا. وہ ہو سکتا ہے عیسائیوں کو پادری ہو. بھائی وہ بھی پکی قبریں بناتے ہیں، وہ بھی عمارتیں بنانے قائل ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے بعض جو ہے نا روم کے کلیسا
انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، اس کا ذکر چل پڑا، اس میں موجود تصاویر، اس میں موجود نقش و نگار، اس میں موجود مورتیوں کا ذکر چل پڑا، اس میں موجود انبیاء کی تصویروں کا ذکر چل پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، جب ان میں کوئی نیک بندہ یا اللہ کا نبی انتقال کر جایا کرتا تھا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیا کرتے تھے. یہ روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے ہمیں اس کام سے روکتے تھے، اور اگر ہمیں لوگوں کے عقیدوں کا ڈر نہ ہوتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عام زائرین کے لیے کھلا رکھتے ہیں. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا ووثنا لیعبد. اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ، دعاؤں کی جگہ، بت خانہ، مندر، میری قبر کو یہ مت بننے دینا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے آپ کی قبر کو ان ساری شرکیہ، بدعی جہالتوں سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ ترک قابض ہوئے، ترکوں نے وہ ساری جہالتیں شروع کی. اللہ تعالیٰ نے ترکوں سے دوبارہ سے اس سرزمین کو آزاد کروایا. آج جو حکومت ہے، جب تک اللہ نے اسے توفیق دے رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے ہر قسم کے شرک اور بدعت سے. اور آپ سمجھیں میرے اس بات کو کہ جب یہ بات کہہ دی گئی، افحسب الذین کفروا یتخذ عبادی من دون اولیاء، تم نے گمان کر رکھا ہے تم میرے بندوں میں سے اپنے ولی بنا لو گے. یہ ولی کیا مطلب؟ وہی سفارش کا عقیدہ، وہی وہ اپنی چادر میں چھپا کے لے آئیں گے. وہ اپنی چادر میں چھپا، کس سے؟ کس سے؟ جس سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا لوگ ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا عقیدے ہیں، اور کیسے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. آپ خالی یہ دیکھیں بس، مطمئن کیسا خود کو کیے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے سنو، توجہ طلب بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہا آپ ان سے فرمائیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ اب بھائی نہیں سمجھے؟ اصل کامیابی کس میں ہے؟ مال میں، حسب و نسب میں، طاقت میں، شہرت میں، عزت میں، یا ایمان میں اور عمل میں؟ تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اللہ کی قسم، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا، دنیا کی زندگی میں جتنی محنت و ترقیاں کی، جتنی میں کام کیا، جتنی تکلیفیں پریشانی اٹھائیں، سب ضائع ہو گئے، سب ضائع. میں مثال دیا کرتا ہوں، کبھی دیکھا ہے تو عقیدے، پہلے عقیدے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، عمل اس اعتبار سے دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے ہندوؤں کی یاترا دیکھی ہے؟ دیکھو یار، کبھی وہ جو یاترا کرتے ہیں نا، وہ ننگے پیر، بھوکے پیاسے. مثلاً بعض یاترا کے اپنے اپنے نظریات و عقیدے ان کے فرقوں کے حساب سے. تو سمجھے بعض فرقے ایسے ہیں کہ گھر سے کھانا پانی لے کے نکلیں گے، جہاں سے یاترا کے دوران، یاترا یہ ایک طرح کی زیارتیں ہوتی ہیں. یاترا جو ہے نا، وہ ایک طرح سے زیارتیں ہوتی ہیں ان کی نا، مقدس مقامات کی، اور وہاں وہ عبادتیں ہوتی ہیں ان کی. اب عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کھانا پانی ساتھ لے کے چلتے ہیں. جہاں تک وہ کھانا پانی چلتا ہے تو ٹھیک، جہاں سے وہ کھانا پانی ختم ہوتا ہے نا، یہاں سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، کھانے کا بھی پینے کا بھی روزہ شروع ہو جاتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ ان کا سفر آئندہ 5 دن ہے، 6 دن اور ہے، یا 7 دن کا اور ہے ان کی یاترا کا سفر، تو وہ 5 دن، 6 دن، 7 دن مر رہے ہوں گے، بے ہوش ہو رہے ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، مگر نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے. بعض مقدس مقامات ایسے ہیں جہاں پر یعنی کہ اندر جا کے اس مقدس جگہ پہ ماتھا ٹیکنے کے لیے آپ کو کروٹیں بدل کے، رینگ کے ایسے جانا ہے. مطلب آپ اس کا ادب یہ ہے کہ پیروں کے بل نہیں جا سکتے. بعض جگہیں سرنگوں کے اندر ہے، اندھیرا ہوتا ہے، بالکل گھپ اندھیرا.
آپ صرف وہ مشل یا وہ لالٹین ٹائپ کی جلا کے چل سکتے ہو, اندر لائٹ آئٹیں, وہ منع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جی تقوی کے خلاف ہے. یہ میں اپنی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں, یہ زہد کے خلاف ہے. اب جی وہ اس اندر, اچھا وہاں نیچے جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کرلی جھیل کے اندر نیچے پتھر ہوتے ہیں سخت قسم کے پیروں میں لگنے والے, وہ اس طرح کے نیچے وہ اوپر آبشار ہے اس پہاڑ کے, نیچے پانی بہتا ہے اس سرنگ میں, تو یہ ایسے پتھر ہوتے ہیں پیروں میں لگتا ہے, پیر چھل جاتے ہیں ان کے. ہمارے والے سے پوچھو کیا ہے, کیا ہوگا اس کا, جہنم میں. دیکھو ایک قلم پھیر کے سب ختم کر دیا. سنو توجہ سنو, ایک ہمارے والے کو نہیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھو, تمہیں نماز, اب کیسے لوگ ہیں یار تم نے لوگوں کی نمازیں ضائع کر دی. ایک پپی ادھر ایک ادھر, ایسے ان کو بھی دو نا, ان کو بھی دو, ان کو بھی تھوڑا ایڈوانٹیج دو. بولے نہیں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے سیدھے جنت میں جائے. پنڈت جواہر لال نہرو سیدھا کدھر جائے گا, جنت میں. نہیں, اس کو جنت میں نہیں جانے دی, اتنی تکلیف اس نے غریب نے بیچارے نے اٹھائی, کہہ دیا نہیں یہ سب بکواس آیا. اچھا چلو اب سنجیدہ بات کرتے ہیں بھائی, کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ عمل سنت کے مطابق, اس کا یہ عقیدہ و نظریہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ یہی ماتھا تم ٹیک رہے ہوگے تو تم اپنے لیے کیا بولو گے, نہیں سمجھے؟ یہی تم کعبۃ اللہ کے گلاس سے لپٹ رہے ہوگے, اپنے لیے کیا کہہ رہے ہوگے؟ یہی تم حجر اسود کو چوم رہے ہوگے, اپنے لیے کیا کہہ رہے ہوگے؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ سمجھ میں آتا ہے کہ جو عقیدہ اور عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اس کی اہمیت, اس کی عظمت کیا ہے, اور جو لوگوں نے اپنے طور پہ گھڑ لیے ان کی حقارت, ان کی ناقدری کس درجے کی. مطلب اگر میں کسی بھی چیز کو جھٹلا دوں تو میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا, مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گمراہ ہے, کہے گا. دیکھو ذرا ان پادریوں کو, ان ننس کو, عیسائیوں میں دیکھا مرد مولوی اور عورتیں مولوی دیکھیے. ہاں سنو, شادی نہیں کرتے, ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں ضرورت سے, اتنا کھائیں گے جتنے میں بھوک مٹ جائے. شادی نہیں کرتے, کم سوتے ہیں, اتنا سوتے ہیں جس میں بس راحت مل جائے. دن اور رات چرچ کی خدمت کرتے ہیں اور مستقل عبادت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق. تمہارے والے سے پوچھو کیا ہونا ہے ان دونوں کا اینڈ کیا ہونا ہے, کیا بولے گا؟ اور تو صرف میلاد کے جلسے میں ناچ کے آ جا, سیدھا جنت میں جائے گا, تو سیدھا جنت میں جائے گا. سمجھے ہیں کچھ بات کیا ہے نہیں؟ عقیدے اور عمل کی یہ اہمیت ہے کہ جس عقیدے پہ تصدیق اسلام کی ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا, جس عمل پہ تصدیق آپ کی ہے نا, اس کے لیے کانفیڈنٹلی آدمی کہہ سکتا ہے کرنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. فرمایا اچھا چلیں ایک اور مثال سمجھیں. یہ تو ہو گئی دین کی بات نا, اب دنیا کی بات کرتے ہیں. حاجی صاحب بڑے نیک آدمی تھے, اللہ بخشے, بہت جنتی آدمی تھے. مطلب جوانی کا 30 سالہ دور بدماشی میں گزارا. 30 سال کے بعد جو نا وہ ہدایت ملی انہیں, جماعت کے ساتھ چلے گئے تھے, واپس آئے, آنے کے بعد پھر وہ عمرے پہ چلے گئے, پھر داڑھی رکھ لی, بس کاروبار کرتے تھے. وہ اس میں بڑے والے ایک مفتی صاحب ہیں کراچی والے, ان کا فتویٰ ہے, تو وہ کاروبار کرتے تھے, وہ سودی لین دین کر لیا کرتے تھے اس میں, کیونکہ وہ تو جائز ہے نا, بینک کا سود تو جائز ہے نا, تو وہ سودی لین دین کرتے تھے. پھر اس کے بعد 2-3 عمرے کروایا, اپنے رشتہ داروں کو حج کروایا تھا. بڑے نیک, بڑے مسجد انتظامیہ میں تھے, بچوں کو کبھی پہلی صف میں کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے, ہر بندے سے جھگڑتے تھے, مسجد میں لڑتے تھے, اور اس طرح ان کا انتقال ہو گیا. پھر ابھی انہی کا 40واں ہو رہا ہے, اور پھر سیدھا جنت. چلو چھوڑو, ہم تو کر ہی نہیں رہے نا ابھی تو جنت جہنم کا, ہم تو دنیا کی بات کر رہے ہیں. اچھا وہ پیچھے حاجی صاحب نے اپنی وراثت میں کیا چھوڑا؟ 2 بدماش بیٹے, بڑے بد چلن بد کردار قسم کے ہیں. 3 بیٹیاں بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بہت ماڈرن قسم کی لڑکیاں ہیں, کالج یونیورسٹی میں پڑھا ہے, کالج یونیورسٹی میں پڑھا اچھا انسان بننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ فحش قسم کی ایک جو نا بد کردار عورت بننے کے لیے.
وہ اپنے وہاں معاش کے چلا رہا ہے، وہ اپنے وہاں معاش کے چلا رہی ہے. حاجی صاحب کی اولادوں کی بات ہو رہی ہے. اور اب کیا ہوا بھائی؟ اب یہ ہوا کہ اب سارے آپس میں کتے کی طرح لڑ رہے ہیں. کیوں؟ حاجی صاحب کی جائیداد کے لیے. حاجی صاحب کی برسی میں تک انہیں جنت پہنچا دیا، مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ان کو جنت الفردوس پہنچایا. کدھر پہنچایا؟ مولوی صاحب نے بھی ریٹی ریٹائی دعاؤں میں یہی مانگا، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پوچھو مولوی صاحب جنت الفردوس ہے کیا؟ اور نہیں سمجھے. بہرحال اب جناب علی ان دی اینڈ کیا ہوا؟ اب حاجی صاحب کی پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے کتے کی طرح سارے لڑ رہے ہیں. لو جی بھائی، اب نہ کسی کو ان کا اجر عمرہ یاد آ رہا ہے، نہ ان کی نیک نامی یاد آ رہی ہے، کچھ بھی یاد آ رہا ہے. اصل میں ہم ایک چیز بھول گئے، اور وہ یہ اصلاً دین انفرادی حیثیت کا حامل نہیں ہے، یہ دین اجتماعی حیثیت کا حامل ہے. تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا جب تک تیرے ساتھ کم از کم تیرے گھر والے نہ ہوں. وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اکیلا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا. آپ اگر کسی طرح اکیلے تھے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کے ارد گرد لوگ تھے، آپ بڑے نیک نامی والے، صبح فجر میں بھی پہلی صف میں، ظہر میں بھی پہلی صف میں، سر، لیکن نہ آپ کے معاملات، نہ آپ کے معمولات، نہ آپ کے لین دین، نہ ملنے جلنے، کسی میں دین نہیں ہے. باقی کسی نہ دعوت کا کام. کیا بھائی اب لوگ سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں؟ نہیں، لوگ سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہوتے آپ قبر میں ہوتے، کیونکہ انہی لوگوں میں سے تو ایک آپ ہو نا. لوگ سمجھنے سے قاصر نہیں ہوئے، آپ ہم نے سمجھانا بند کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھے؟ لوگ سمجھنے سے قاصر نہیں ہوئے. جو میں نے اپنا ماحول بنایا گھریلو، کاروباری، محلے داری والا، وہ ماحول ہی آخرکار میری نیک نامی کو کھا گیا. میں سمجھا میرے اکیلے کے نیک ہو جانے سے میرے گھر والوں کی بھی پہچان ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکا. میرے بعد کتے بلیوں کی طرح وہ اس پیسے کے چکر میں لڑ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں جو کچھ بھی محنتیں کی سب ضائع ہو گئی. سب ضائع ہو گئی. نہ وہ جنت میں جا سکا، نہ وہ کوئی اچھا خاندان بنا سکا، نہ وہ اچھا کوئی نام کر سکا اپنا. اس کی کوئی شناخت نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ کی قسم اتنی غور طلب بات ہے. فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتا تھا وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے. وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ 5 ٹائم نماز. دیکھو بھائی، میں تو ایک سیدھی سی بات کہتا ہوں، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، چھوڑو ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. اپنے کام کا حلال روزی کما. اچھا حلال روزی کون سی کما؟ زبان جو جس پہ دکان آپ نے کھولی اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، نیچے ملاوٹ والا مال بک رہا ہے، نیچے چوری کا مال بک رہا ہے، نیچے ناجائز منافع کا مال بک رہا ہے، نیچے سود کا مال بک رہا ہے. نہیں سمجھے کچھ؟ ھذا من فضل ربی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور نیچے ساری 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ سننا ذرا بات کو، کیا ہوا؟ حاجی صاحب بڑے نیک آدمی، سجدے کا نشان. یہ سب چھوڑ کر سب جل رہا ہوگا. آپ کو پتا ہے سلف نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، یہ سجدے والا یہ نشان چھوڑ کے نا، اگر آپ کسی کو دو نا سجدے کا نشان اور اس کا آپ کے دل میں آئے یار اس جیسے کو اللہ نے سجدے کا نشان دے دیا ہمیں نہیں دیا، نہیں، بات یہ نہیں ہے. یہ بڑی عبرتناک بات ہے کہ یہ حصہ چھوڑ کے باقی سارا جسم جلے گا. آپ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسبات عذاب القبر جو کتاب لکھی ہے، عذاب قبر کے اسبات پہ، آپ وہ پڑھو. غور طلب نکتہ ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے احتساب ایک وہ ہے جو تم کر رہے ہو، اور احتساب ایک وہ ہے جو ہم تم سے چاہتے ہیں. ایک احتساب تم نے اپنا یہ کر رکھا ہے کہ بس جو میں اپنی دانش میں جس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں یہ اچھا ہے، اور ایک احتساب وہ ہے جو ہم نے تمہارے لیے اچھا جانا اور اس کو نازل کیا، اپنے نبی کی زبانی تمہیں سمجھایا.
اب یوں اپنا احتساب کرو کہ آیا میرے صبح شام دن رات نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں، میں ان عقیدوں پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں یا نہیں، میں ان اعمال کے مطابق اعمال کر رہا ہوں یا نہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بڑی غور طلب ہے، سمجھیں، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، خود کو گناہوں سے بچاؤ، نیکیوں کی توفیق اللہ خود تمہیں دے گا۔ اللہ تو دونوں چیزوں پہ قادر ہے، اللہ قادر دونوں پر ہے، وہ تو گناہوں کو بھی لوگوں کی نظروں میں مکروہ کر دیتا ہے اور نیکیوں کو لوگوں کی نظروں میں محمود کر دیتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ہماری اندر کی شکاوت اور بدبختی اس درجے کی ہوتی ہے کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق ہی اللہ نہیں دے رہا ہوتا، تو اس کے لیے سلف نے ہمیشہ سے ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ خود کو جتنا ہو سکتا ہے نا، صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہوں سے بچاؤ، بس نیکیوں کی توفیق اللہ خود تمہیں دے گا۔ آدمی نہا لیتا ہے نا، دل کرتا اس کا خوشبو لگانے کا، نہایا نہیں ہوتا نا تو دل نہیں کرتا اس کا خوشبو لگانے کا، وہ تو یار پسینے کی بو آ رہی ہے، کیا خوشبو کا پتہ لگے گا، نہا لیتا خوشبو لگاتا نہیں، اب پتہ لگے گا۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اگر گناہوں کی آلودگی سے پاک کر لوگے نا، نیکیوں کی خوشبو لگانے کا خود دل کرے گا، یار اب فائدہ ہے۔ انہیں دیکھا آپ نے بہت سارے لوگوں کو آپ کو یہ کہتے ہیں ملیں گے، ارے یار ہم کیا داڑھی رکھیں، یہ کام ہم کر رہے ہیں، وہ کام ہم کر رہے ہیں، ہم کیا داڑھی رکھیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نظر آتے نہیں نظر آتے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، داڑھی ایک الگ فعل ہے، جھوٹ بولنا ایک الگ فعل ہے۔ جیسے نماز ایک الگ عمل ہے، زنا کرنا ایک الگ عمل ہے۔ کیا ہوا بھائی، میں اب آج کل نماز چھوڑ دی، بھائی کی چھوڑ، زنا کر، کانوں کے زنا سے نہیں بچ پا رہا، آنکھوں کے زنا سے نہیں بچ پا رہا، نماز چھوڑ دی۔ یہ شیطانی وسوسہ، آپ تلبیس ابلیس پڑھے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ باقاعدہ لوگوں کو یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو گناہ بھی کرتا ہے، تو فلاں نیک کام بھی کرتا ہے، تو بتا اللہ کی بارگاہ میں کیا قبول ہوگا کیا رد ہوگا۔ بندہ پھر سوچ میں وسوسے پیدا ہونے شروع، ہاں یار یہ بات تو ہے، میری نیکیوں کا فائدہ ہے کیا؟ نہیں، اللہ یہ سمجھو ذرا اس بات کو، جو تم نیکی کر رہے ہو نا، تمہیں توفیق کس نے دی ہے؟ تم کس کی توفیق کو جھٹلانا چاہ رہے ہو؟ یہ ہے سب سے بڑا گناہ کہ اللہ تمہیں نیکی کی توفیق دے رہا ہو، نیکی خود تمہارے سامنے کھڑی ہو، لیکن تم یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاؤ، کپڑے نہ پاکے ہوں، یہ اچھا نہا کے آتا ہوں، تو چل نماز کے لیے میں آ رہا ہوں۔ یعنی یاد رکھیں اس بات کو، نماز نہیں پڑھنی نا، یہ ایک الگ بات ہے، جھوٹ نہیں بولیں، اور اتنا خبیث جھوٹ نہیں بولیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ آپ کو پتا ہمارے دین کا سب سے پہلا جو فقہی حکم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک صاف رکھا کرو۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الجنائز کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، آپ نے ایک ٹہنی توڑی، اس کے دو حصے کیے، ایک اس پہ لگایا ایک اس پہ لگایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ عمل کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان دونوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، اور کوئی بڑی باتوں سے نہیں، دو معمولی باتوں سے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا۔ اب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کیا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بھی چھینٹے آتے ہیں، استنجا صحیح نہ کرنے سے بھی قطروں کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ جو دینی طہارت کے اخلاق و آداب ہیں یہ سیکھنے چاہیے۔ آپ کے کپڑے پاک ہوں گے، مفتاح الصلاۃ الطہور، آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ آپ کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے، لا یقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائیوں کے ذہن میں کچھ سوال